حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کی پوری طاقت ایک نوجوان کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے بڑے حربے استعمال کی. سب سے پہلے تو انہوں نے ہاتھ سے روکا, پھر مال سے روکنے کی کوشش کی, پھر خاندان اور اولاد کو آگے لے. بات مختصر کروں گا لیکن آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. کوشش کروں گا کہ فجر کی نماز سب کو مل جائے. اگر 10 منٹ پہلے بھی چھوڑ دوں تو لوگ کہیں کہ بھی 10 منٹ پڑے ہیں. نیند اتنی غالب ہے ہماری نفسانی خواہشات پر, ہمارے وجود کے اوپر, ہمارے اللہ کے گھر کی طرف نہ آنا, نمازوں کی طرف توجہ نہ کرنا, قرآن پاک کھول کے نہ دیکھنا, سچی بات زبان سے نہ کہنا, جھوٹوں کی دنیا کے اندر بیٹھ کے مزے لینا, یہ محنت اتنی غلبہ کر گئی ہے کہ ہمیں نماز کے وقت بھی نیند آ جاتی ہے, اٹھنا تو دور کی بات. تو جہاں آپ نے ساری رات ہمت کا مظاہرہ کیا, تھوڑی دیر اور بیٹھ لیجئے اللہ کی رضا کے لیے, تاکہ فجر پڑھ کے آرام کریں اور اٹھ کر نماز جمعہ ادا کر سکیں. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. تو پوری دنیا کی طاقت, پوری دنیا کا کفر لگا تھا. پہلے مال سے روکا, پہلے جان سے زور جتنا تھا لگایا, پھر مال پھینکا. جب یہ اس ہتھ کنڈے میں, اوچھے ہتھ کنڈے میں نہ پھنس سکے, پھر اثر و رسوخ اور تعلقات کو لے کے, جیسے آج کے دور میں اگر کسی رافضی کو, صحابہ کے دشمن کو پکڑا جائے یا کسی قادیانی کو پکڑا جائے, جو 36 آ جاتے ہیں, کوئی گاؤں کا بڑا, کوئی شہر کا بڑا آ جاتا ہے, وہ چھوڑو جی کوئی بات نہیں, مہربانی, بچہ ہے, جاندی کرو جی, جان دو جی, کوئی بات نہیں. سانو ویکھو ساڈی داڑیاں ویکھو, ساڈی کھیڑ دیاں کود دیاں ہنسدیاں کر, ساڈی داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں, وہ سانو ویکھ بال تھڑ تھڑ کر 3 4 کنجرا دفع, اج تو بات نہ کری, چل کتیاں دفع نکل باہر, ہمیں سمجھاتے اج تو بات نہیں ہوئے گا. یہ تعلق اس وقت چل رہا ہے, خواہ وہ اعلیٰ سطح پر ہو, نجی سطح پر ہو یا حکومتی سطح پر ہو. اب یہ کفر کی کوشش ہے, ہم نے ان کی اس دھوکے بازی میں نہیں آنا تو انشاءاللہ تعالی. اگر اسے حضور کی ختم نبوت کا, آپ کی ختم نبوت کے تاج کا, آپ کے چہرے مبارک کے سفید بالوں کا حیا نہیں آیا, تو میں نے اپنے سفید بالوں کا حیا کیا کروانا. اس کفر کی سازش سے ہم نے باز آنا. انتظامیہ کو ساتھ لے کر اسلامی قوانین کی پاسداری رکھتے ہوئے ہم نے ظالم کو سزا دلوانی ہے اور مظلوم کو انصاف دلانا. کہو انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ بھی دیکھ رہے, اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. سوچ سمجھ کے ہاں نہ کرنا, سوچ سمجھ کے اپنی طبیعت کو اکتانا اکسانا, سوچ سمجھ کے جمائی لینا, سوچ سمجھ کے انگڑائی لینا, سوچ سمجھ کے گھڑی لینا. جو جو کرو گے کرامن کاتبین کوٹ کر رہے ہیں میرے. توجہ کے ساتھ اپنی دلی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آخری لمحات ہیں. یہ وہ ختم نبوت کی آج کانفرنس ہے کہ 6 مہینے 5 مہینے پورا سال اس کے انعقاد میں لگا ہے. لوگوں کے حلال مال لگے ہیں, عورتوں کی دعائیں لگی ہیں, علماء اکرام کی توجہ اور کے ذکر مراقبے لگے ہیں, کئی نے روزے بھی رکھے, کئی نے مال جان قربان کیا. اب تک بھی گھروں کے اندر عورتیں اس وقت کہہ رہی ہیں اللہ اس پروگرام کو کامیاب کر دے, اللہ اس پروگرام میں آنے والوں کی حفاظت فرما. اور صرف دنیا کی مخلوق نہیں, آسمان کی مخلوق بھی دعا میں لگی ہوئی ہے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کے درجے بلند کر دے, اللہ دنیا کی پریشانی نہ دینا. اللہ جس نبی کے تذکرے سلا والی کے شادی حال میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اللہ قیامت کے دن سارے آنے والے, جو جا کے آ رہے, جو آ کے چلے گئے, جو اس وقت موجود ہیں, اللہ قیامت کے دن سب کو حضور کے ہاتھوں سے حضور کو نصیب فرما دینا. توجہ کے ساتھ بس مختصر بات عرض کروں گا. 2 چیزوں میں ہم ناکام ہو رہے ہیں اور 2 چیزوں میں کفر کی سازشیں کامیاب ہو رہی. ایک پیسہ پھینک تماشا دیکھ, دوسرا کہ ذاتی اثر و رسوخ اور تعلقات. ضروری نہیں ہے کہ اس منبر کے اوپر بیٹھنے والا یہی آج کے رسول ہے. وہاں سٹک چھڑی ہاتھ میں لے کر پہراداری کرنے والا علماء کرام کے لیے جنہوں نے کھانے پکائے, جنہوں نے اپنی بیٹھ کے اور کمرے کھول کر علماء کے آرام کا انتظام کیا, اور جتنے حضرات یہاں کے بیٹھے جسے 6 کلمے نہیں آتے, سال ہو گئے جس نے نماز کا سجدہ نہیں کیا. نماز کا سجدہ نہ کرنا یہ گناہ علیحدہ ہے. اسلام کی معلومات اسے نہ حاصل کی
نہ کوشش کی، یہ گناہ علیحدہ ہے. لیکن آج جس عزم کو لے کر، آج جس ایک پروگرام کو لے کر آپ یہاں بیٹھے ہو، اور آپ کا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ آپ کو دینی محنت کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف واپس بھی پلٹائے گا، اور انشاءاللہ دینی کاموں میں ترقی کا بھی ذریعہ بنے گا. اور انشاءاللہ آج کی صلاح والی کی ختم نبوت کی کانفرنس میں تمام آنے والے مہمان اور تمام میزبانوں نے جو آج کا پروگرام سجایا، پوری دنیا کے کافروں اور قادیانیوں کے سمیت پوری دنیا کے قادیانی ہم نواؤں کو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اور ان کے سپورٹروں کو آج باور کرا دیا، آج دکھا دیا کہ خبردار حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ذرا سوچ سمجھ کے انگلی اٹھانا. اب لوگ کہتے ہیں 7 ستمبر کا فائدہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی لے صبح سے لے کر رات سے لے کر صبح تک بیٹھے، کیا فائدہ؟ لوگوں کو جی یوں کریں، کام کریں، دھندا کریں، نمازیں پڑھیں، ہر چیز اپنی جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے جتنے بارڈر ہیں اور بارڈر میں سے کئی ایسے بارڈر ہیں کہ جہاں صبح پرچم کشائی ہوتی ہے اور پنجاب رینجر کے جو جوان ہوتے ہیں یا جو بھی جہاں جس صوبے کی فوج ہو، وہاں انڈیا کے بارڈر کے سامنے یا دشمنوں کے بارڈر کے سامنے کبھی بازو دکھاتے ہیں، کبھی گھورتے ہیں، کبھی یوں مچھے مروڑتے ہیں، کبھی پیر زمین پہ مارتے ہیں. اس سے کیا انڈیا فتح ہو گیا؟ اگر بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہم یوں شو بھاگ کریں گے تو انڈیا فتح ہو گیا؟ نہیں، بلکہ دشمن کو بتا رہے ہیں آنکھ کھلی ہے، کان کھلے ہیں، دماغ اپنے پورے اپنے کام کر رہا ہے. خبردار اس ملک کی سرحد کی طرف سوچ سمجھ کر انگلی اٹھانا، کاٹ کے رکھ دیں گے، آنکھ سے دیکھو گے نکال کے رکھ دیں گے، سینہ تانوں کے چھلنی کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ سرحدوں کے محافظ موجود ہیں. چھوٹی جتنی کانفرنس ہوئی اور 7 ستمبر کی جو کانفرنس ہے، اس کانفرنس کے اندر قائد جمعیت اور تمام دینی جماعتیں اور ختم نبوت کی طرف سے جو یہ گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، لوگ کہہ رہے کیا فائدہ؟ گاڑیوں پہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اتنا ٹکٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ کسی غریب کو دو، کسی یتیم کو دو. ٹھیک ہے، دینے کے لیے یہی پیسہ رہ گیا جو بینک کے اندر 50 لاکھ ہے، اس میں سے کیوں نہیں دے رہے؟ دینے کے لیے یہی پیسہ رہ گیا جو 8 ستمبر کو بیٹے کی شادی کے ولیمے پر 15 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں، 50,000 کی روٹی پکا، 14.5 لاکھ خرچ ابھی تیرے لیے یہاں دعا کراتے ہیں. جو اسلام کی عظمت کے پرچار کے لیے اور ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے جو پیسہ خرچ، اسی پر انگلی کیوں اٹھتی ہے؟ کنجر مانگے، دلے مانگے، ناچنے والے مانگے، اس پیسے کو تو دونوں ہاتھوں سے دیتے ہو. علماء اگر ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، عظمت قرآن کے لیے مانگے تو کہتے ہیں یہ فضولیات ہے. وہی ہے چال بھڑنگی تھی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. مسجدوں کے نقشے بدل گئے، مکانوں کے نقشے بدل گئے. 47 میں سیلا والی میں ہندوستان کو چھوڑ کر جو نے قدم رکھا تھا، اس شہر کے نقشے بدل گئے، لیکن مزاج ابھی تک نہ بدلا گیا. انڈیا کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر یوں کر کے دکھانا کہ خبردار ان سرحدوں کی طرف نہ دیکھنا، اس پاک مملکت پاکستان کی طرف نہ دیکھنا. جوان موجود ہیں، ہر میدان میں تمہارا مقابلہ کریں گے. 7 ستمبر کو اکٹھے ہونے کا مقصد قادیانیوں ہم نواؤ اور ان کے ساتھ جتنا ان کا ساتھ دینے والوں، خبردار حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کی طرف سوچ سمجھ کر ہاتھ بڑھانا. ٹوپی والے پگڑی والے موجود ہیں، کاٹ کے رکھ دیں گے، پھاڑ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ اپنا ایک مقصد، ایک مشن ہے. ہم نے 3 طریقے سے تعاقب کرنا ہے. بڑی بات کر گئے، میں چھوٹی بات کر رہا ہوں. توجہ آپ کی رہے، انشاءاللہ آج کی ختم نبوت کانفرنس کا فائدہ ہو رہا اور ہوگا. 3 طریقے سے تعاقب کرنا ہے. اگر دشمن مال کے ساتھ حملہ کرے، ہم نے اپنا آپ بچانا ہے. تعلقات کے ساتھ حملہ کرے، ہم نے اپنا آپ بچانا ہے. اور اگر دشمن حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اوچھے ہتھ کنڈے کرے، حضور کے ختم نبوت کے چوکیداروں کے درمیان میں حائل ہو، تو ہم نے اپنا آپ تعاقب کرنا ہے، لیکن قانونی دائرے کے اندر رہ کر. سب سے پہلے پورے ملک پاکستان کے اندر ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی، یہ بھی ہو گئی. صبح ہمارے اندر تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ ہمارا کردار پوری امت کے سامنے ایسا نظر آنا چاہیے تو کوئی دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہے کہ فلاں جا رہا
بلکہ چہرے اور کردار کو دیکھے کہ حقیقت کے اندر یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ چودہ اگست 2024 سب نے منایا، کس نے بیج لگا کر، کس نے اسلامی پرچم لگا کر، کس نے نعرے لگا کر، کس نے باجے بجا کر، کس نے موٹر سائیکل کا سرنس، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دماغ کے مطابق بنایا۔ لیکن کیا آنکھ کھولنے والا، سائیکل کے اوپر جھنڈی لگانے والا، سبز ہلالی پرچم کے نشان کا لباس پہننے والا، اس کو آزادی کے مقصد کا پتہ ہے کہ آج 14 اگست کیوں منا رہے ہیں؟ چھوڑیے۔ جو ہمارا بی اے کا ایم اے کا پڑھنے والا اسے پتہ ہے؟ چھوڑیے۔ جس کا ابا، جس کی اماں، جس کی بہن، جس کا بھائی سرحد کے اوپر قربانی دے کر آپ کے میرے وجود کو پاکستان کے اندر لانے کا ذریعہ بنا، اس کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ پاکستان کیوں بنا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف قائد اعظم کی تحریک تھی؟ کیا قائد علامہ محمد اقبال کی تحریک تھی؟ کیا لیاقت علی خان صاحب کی تحریک؟ 4 صدیاں لگی اس جد و جہد میں، 4 صدیاں لگی اس محنت میں۔ جب سے کائنات بنی، اسلام کے نام پر 2 ریاستیں آزاد ہوئی، ایک ریاست مدینہ اور پھر 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد اسلامی نام پر ریاست پاکستان آزاد ہوا، جو اللہ نے آج ہمیں حضور کی جوتیوں کا صدقہ عطا فرما رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ حضور کی جوتیوں کے صدقے سے ملا۔ اسے ہاتھوں سے کھایا، اسے منہ سے کھایا، اسے پیروں سے کھایا، دونوں ہاتھوں سے کھایا، ملا کے کھایا۔ الحمدللہ اللہ نے جیسے پہلے خوشحال رکھا تھا، آج بھی پاکستان کو ویسے ہی خوشحال رکھا ہوا ہے۔ 1000 سال تک، 1000 سال تک جتنے مجدد آئے سارے عرب کے اندر آئے۔ توجہ کرنا، 1000 سال تک جتنے مجدد آئے سارے عرب میں آئے۔ سن 11 ہجری میں پہلا مجدد بر صغیر کے اندر آیا۔ سنو پاکستان کی تحریک، جنہوں نے انگریز اور انگریز کے بنائے ہوئے عالی قانونوں کے ساتھ، اسلام دشمن عناصر کے ساتھ، ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ٹکر لی۔ پہلا مجدد آیا تھا حضرت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ سن 12 ہجری میں دوسرا مجدد آیا حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ سن 13 ہجری میں تیسرا مجدد آیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سکھوں کے سے مقابلہ کیا اور پشاور اور یہ سارا علاقہ فتح کیا۔ اسی دور کا مجدد حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ۔ یہ تمام اکابرین کی محنتیں تھی، ان کی سوچیں تھی، ان کے نظریات تھے، ان کی فکر تھی، ان کا رونا دھونا تھا، ان کا راتوں کو اٹھنا تھا، دن کے اجالے میں میدان کے اندر عملی طور پر آنا تھا۔ تب اللہ نے علامہ محمد اقبال کے ذہن میں ڈالا، تب اللہ نے قائد اعظم کو قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے اس دھرتی کے اوپر ایک ریاست کو قائم کرنا چاہا، اللہ نے اس دھرتی کے اوپر، اس خطہ ارض پر اللہ نے ایک مملکت بنانا چاہا جس کو نام ملک پاکستان دیا گیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ پاکستان تو بناؤ گے، قانون کس کا ہوگا؟ انگریز کا ہوگا، وائسرائے کا ہوگا، کس کا قانون بناؤ گے؟ کہ کون سے قانون کے تحت اس کے نظام کو چلاؤ گے، یہاں کی حکومت کے نظام کو، یہاں کی عدالت کے نظام کو چلاؤ گے؟ تو قائد اعظم نے بباغ دہل کہا تھا، سینہ تان کے کہا تھا، ہاتھ پھیلا کے کہا تھا، کون سے قانون کی بات کرتے ہو؟ قانون تو 1450 سال پہلے بن گیا تھا۔ وہ قانون کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نیا قانون، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نیا قانون؟ کون سا نیا قانون؟ قانون بن گیا تھا، جس قانون پر عمل کرانے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آل رسول کی قربانیاں، اگر یہ قانون لا عمل میں نہیں آیا تو آل رسول کی قربانیوں کو کیا کہو؟ بد نصیبی پاکستان کی یہ ہوئی، توجہ، بد نصیبی پاکستان کی یہ ہوئی، جنہوں نے بنایا پاکستان، وہ پاکستان کے بنانے کے کچھ ہی عرصے بعد فوت ہو گئے۔ جن کو مقصد کا، دستور کا، منشور کا پتہ تھا کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا، پاکستان بننے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ اب یہ پاکستان میرے ہاتھ میں آیا، میں نے اسے چاروں طرف سے نوچا، جیسے وہ شبارما کھانے جاتے ہیں نا، وہ چھری سے لے کے چاروں طرف سے کاٹتے، پھر ہیڑ دی،
کشمیر بنے گا پاکستان، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، انڈیا سے ہمارا رشتہ کیا، بنگلہ دیش سے لا الہ الا اللہ، یہ ہلکی ہلکی ہریالی پھر جمی، پھر انہیں پھر اور آئے، انہیں کریدا، تو 76 سال ہو گئے، 77 گزر گئے، چیرتے 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 اب آ کر سمجھ میں آیا، 47 میں سمجھ میں آیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب سمجھ میں آیا پاکستان کا مطلب کیا، کہ تو بھی کھا اور میں بھی کھا، بس مجھے کرو۔ جن کے کمرے میں 16 پر 4 کا اے سی چل رہے ہوں، انہیں شلہ والی کی لوڈ شیڈنگ سے کیا بات؟ جنہیں باہر کے موسم کا پتہ ہی نہیں، انہیں غریب کے بچے سے کیا واسطہ کہ روٹی کھا کے سویا کہ بھوکا سویا؟ جسے اپنی بیٹی اور بیٹے کی عزت کا خیال نہیں، اسے کیا پتا کہ آج پاکستان کے اندر خودکشی کی شرح کتنی بڑی ہوئی؟ جسے اپنے ہی گھر کے ننگے ہونے کا خیال نہیں، وہ امت کی بیٹیوں کا محافظ کیسے بنے؟ جس نے سود کو پاکستان کے کاروبار کا اول حصہ دیا، اسے کیا پتا سود کھانے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ ہے، یہ روٹی نہیں کھا رہا بلکہ پخانا کھا رہا۔ جس نے اس پاک ملک کی ایک ایک چیز کا سودا کر دیا اور خود کہہ رکھے ہم پاکستان کے محافظ، مجھے کوئی سروکار نہیں کسی پارٹی سے، ہمارا مزاج ہی نہیں کیسی فضولیات کے اوپر گفتگو کرے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن خبردار آمنہ کے لائے ہوئے دین کی کو نہ کم کرنے کی کوشش کرنا، نہ بڑھانے کی کوشش کرنا۔ ہم نے اس دن اس کتاب کو کلوز کر دیا تھا، ہم نے اس دن یہ چیپٹر بند کر دیا تھا جب مکے کی دھرتی پر حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جبرائیل پیغام لے کے آیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے بعد دین مکمل، نعمت مکمل، قیامت تک آنے والے انسان مردوں میں ہو عورتوں میں ہو، اللہ نے ہر ایک کے لیے امیر ہو غریب ہو جھوپڑی میں ہو اسلام آباد کے بنگلوں میں ہو بحریہ ٹاؤن کے اندر ہو اپنوں کا ہو یا پراگ ہو کالا ہو یا گورا ہو پتلا موٹا چھوٹا بڑا عربی کوئی بھی ہو، اللہ نے سب کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ میرے جو اس وقت حضور نے قوانین اور شرائط بتائی تھی، زانی کی سزا یہ، شرابی کی سزا یہ، ہاتھ کاٹ چوری کی سزا یہ، مال کھانے والے کی سزا یہ، وہ قانون کو دیکھنے کے لیے 77 سال سے پاکستان سجانے والے، 14 اگست منانے والے، پاکستان بنانے والوں کی آنکھیں ترس رہی۔ آپ کو 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک جھنڈیوں کے ٹرگوں میں لگا دیا۔ بچہ کہہ رہا ابا مجھے نہیں پتا، باجا لے کے دے، باجا لے کے دے، وہ کہہ رہا مجھے نہیں پتا، یوں کر کے دے، یوں کر کے دے۔ یہاں جھنڈا لگانے سے، یہاں جھنڈا آگے پیچھے جھنڈا لگانے سے کیا 14 اگست کی حقیقت معلوم ہو گئی اور پاکستان کے بنانے کا حق ادا ہو گیا؟ اگر آپ نے اپنی نوجوان نسل کا خیال نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس طرف نہیں لے کر آئے، اپنے بچوں کے اندر شعور اجاگر نہیں کیا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی، تو جاؤ انتظار کرو اس وقت کا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر مٹی ڈالنے والا بھی اپنوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے لپے آتی ہے دعا بن کے ترنا میری، پاک سرزمین شاد باد۔ کون سی پاک سرزمین؟ سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہے؟ پیر جی مجھے بتاؤ، مدرسہ آپ نے بھی رکھا، ہم بھی چلا رہے ہیں، خدا پاک کی قسم فحاشی اور شرابی کا اڈا اس کو بچانا مشکل ہے، قرآن کے اداروں کو اس کو بچانا آسان ہے، قرآن کے اداروں کو بچانا مشکل ہے۔ حضور کی ختم نبوت ہو، صحابہ کی عظمت کا پرچار ہو، عظمت اسلام کے عنوان سے کوئی پروگرام ہو، پہلے ہمیں اس کی اجازت لینے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ قربانیاں، یہ مقصد تھا پاکستان کا۔ یا اللہ اگر ہمارے پچھلوں کو نہیں دکھایا ہمیں دکھا دے، ہمیں نہیں دکھایا ہمارے آنے والی نسلوں کو دکھا دے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا۔ بھائی ہمیں تو وہ ملک پاکستان چاہیے اور پاکستان کے اندر وہ حکمران چاہیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ جل رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے آ گئے. علی میرے بھائی کیا بات ہے؟ کوئی قانون کے مطابق ہے، کوئی قوانین، کوئی اسلامی بات ہے، کوئی مسلمان کی رعایا کے مطابق بات ہے، کوئی اسلامی ریاست کے بارے میں بات ہے، یا آپ ذاتی طور پہ ملنے کے لیے آئے؟ فرمایا میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے بھائی علی سے ملاقات کر کے، اپنے بھائی عمر سے ملاقات کر کے آؤں کہ اس کے اندر اور تو کوئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چراغ بجھا اور دوسرا چراغ جلا دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو نے کیا کیا؟ کہا بھائی اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ حکومت کے پیسوں کا، اگر حکومت کا کوئی کام ہوتا چراغ یہ جلتا رہتا. اس چراغ کے اندر تیل میرے ذاتی تنخواہ کے پیسوں کا ہے. علی تو حکومت کے کام کے لیے نہیں آیا بلکہ ذاتی یاری کے لیے آیا. میں اس دوران یہ چراغ نہیں جلانا چاہتا جس کے اندر مسلمانوں کے پیسے کا تیل جلاؤ. اگر یہ چراغ 2 منٹ کے لیے جل گیا قیامت کے دن عمر کو اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. یا تو ناشتے تمہارے ہوائی جہازوں میں آئے پھر کہتے ہو ملک ہزارے میں تمہارے پروٹوکول کے لیے 100 گاڑیاں. میں گیلا تو نہیں کر کے جاؤں گا ارشد ندیم بھی ہمارا اپنا، میں گیلا تو نہیں کر کے جاؤں گا حافظ ابو بکر جس نے 52 ملکوں کے اندر پاکستان کی میرے عزیزوں قیادت کرتے ہوئے پوری پاکستان پورے 52 ملکوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا جھنڈا لہرا دیا. میرے عزیزوں ایک ڈنڈے یہ ملک تو اس لیے نہیں بنا تھا ایک ڈنڈا مارنے والے کے لیے 1 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے اور 52 ملکوں کے اندر جا کر نمائندگی کر کے قرآن سنانے والوں کے لیے کوئی 10 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں. تیرے باپ کا پیسہ یہ فلانی حکومت اتنے دے رہی، فلانی حکومت اتنے دے رہی، فلانی حکومت کیا بات ہے؟ امینوں کے ظالموں کے خائنوں. کہاں سے لاؤں وہ خرچ کرنے والے، کہاں سے لاؤں وہ خرچ کروانے والے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 عورتیں آئی اور آ کے کہنے کہ حضرت جی مجھے آج ایک مسئلہ درپیش ہے. یہ مسئلہ سننے کے بعد کسی کی دکان کے اوپر چڑھ کر اس کے کولر میں سے پانی سوچ سمجھ کے پینا، کسی کی دکان پر چاول چھولے دال لینے کے لیے جاؤ اس کی دکان سے پھکا مارنے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ لینا. کئی گڈیریاں لینے کے لیے جاؤ ایک گڈیری کا بھاؤ پوچھتے پوچھتے گڈیری چوسنے سے پہلے سوچ سمجھ کے لے لینا. سردی کا موسم آ رہا ہے، ریوڑی مونگ پھلی کا موسم آ رہا ہے، چلتے چلتے مونگ پھلی اٹھا کر چبانے سے ذرا یہ سوچ لینا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 عورتیں آئی کہنے لگی حضرت جی ہمیں آج مسئلہ پوچھنا ہے، حیض و نفاس کا نہیں پوچھنا، طلاق کا نہیں پوچھنا، ہم نے بیوہ کا مسئلہ نہیں پوچھنا، وراثت کا نہیں پوچھنا، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے ہمارے گھر کے اندر ہمارے پڑوسی کے جلے ہوئے دیے کی روشنی آتی ہے، ہم غریب ہیں، ہمارا بھائی غریب ہے، ہمیں وہ اون لا کے دیتا ہے، ہم سارا دن چرخہ کاٹتی ہیں اور سود بناتی ہیں، رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے ہمارے اندر ابھی محنت کی امنگ ہے، ہمارے اندر محنت کی کوشش ہے، لیکن رات کے اندھیرے کے اندر ہماری محنت ہمارے اندھیرے کے نظر ہو جاتی ہے. ہمارا پڑوسی امیر زادہ ہے وہ اپنے گھر میں قدم قدم پہ کونے کونے میں چراغ جلاتا ہے اور چاروں طرف جب چراغ جلتا ہے تو اس کے گھر کی چراغوں کی روشنی ہماری دیوار پہ پڑتی ہے تو ہم بہنیں دونوں وہ چرخہ اٹھا کر گھر کی چھت کے اوپر لے جاتی ہیں اور پڑوسی کی روشنی میں ہم سود بناتی ہیں، چرخہ کاٹتی ہیں. ایک دن ہمارے پہ خیال آیا محنت تم کرتی ہو، پروفٹ تم لے رہی ہو، لیکن روشنی کسی کی استعمال ہو رہی ہے. تو وقت کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کی روشنی سے اپنے گھر کا کام کرنا، محنت کرنا اور اس سے پروفٹ کمانا اور روٹی پکانا بتا ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمان لگے پہلے یہ بتاؤ جن کی تم بہنیں اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہو تم کون ہو؟ کہنے لگی پتہ نہیں تجھے ہمارا بھائی امام بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ہے. چراغ جل رہا ہے پڑوسی کا، محنت تیرے گھر میں ہو رہی، کنڈے لگا کر ایسی چلانے والوں. اگر کسی ملک کے اندر وفد لے کے جانا ہو اکیلا وزیر اعظم نہیں جاتا، وزیر اعلیٰ نہیں جاتا. میرے عزیزو اللہ اکبر پروٹوکول ہوتا ہے. جنہوں نے کبھی اللہ اکبر میرے عزیزو کرائے کے ساتھ بہن کا سسرال کا دروازہ نہ دکھا وہ بھی میرے عزیزو 15 گھنٹے کا سفر کر کے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے. حکومتی وفد جا رہا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و فاتح ایران ہے. میرے عزیز و اللہ غنی، اللہ غنی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پتہ لگا بیت المقدس کو آج جس پر
جس پر اسرائیلی کتوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اللہ کی قسم یہ تو اسلام کی غیرت تھی، یہ تو اسلام کی پہچان تھی، یہ تو اسلام کے ماتھے کا جھومر تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اللہ کی قسم اپنے اللہ کی مدد اور اپنے رعب کے دبدبے پر تلوار تیر کے ساتھ نہیں، اپنی للکار کے ساتھ فتح کر کے گیا تھا۔ جب پتہ لگا تمہارا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہا او لوگو اور وفد کی صورت میں آنے والوں، تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، حکومتی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے امیر المومنین کو لے آؤ، ہماری کتابوں میں جو نشانی لکھی ہوگی اس نشانی کو دیکھ کے بیت المقدس کے دروازے کی چابیاں دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا، آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے میرے عزیزوں مہینوں انتظار کرنا نہیں پڑا تھا، درخواست دے دی، کل نو آویں پرسوں نو آویں ترسوں آویں، درخواست میرے عزیزوں ٹیبل کے اوپر نہیں آتی، درخواست دینے والا قبروں میں چلا جاتا ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ فتح کیا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایران، گورنر بنایا آپ نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ایران کا۔ جب گورنر بنے تو مدینہ شریف میں خبر آئی جو تیرا سعد ہے نا جسے تو نے اپنا گورنر بنا رکھا ہے، اس نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر ڈیوڑی بنا لی، دہلیز بنا لی اور وہاں ایک دربان کھڑا کر دیا۔ کیا اسلامی حکمران ایسے ہوتے ہیں؟ اپنی درخواست لے جانے کے لیے ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ نے فرمایا بلال ساتھ سے جا کے ملنا کوئی نہیں، ساتھ سے جا کے احوال معلوم نہیں کرنا، آپ نے ساتھ سے جا کے یہ نہیں پوچھنا تو نے ڈوری کیوں بنا لی، دربار کھڑے کیوں کر دیے، کیا تیری جان کو خطرہ ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال سے فرمایا سب سے پہلے جا کے اس ڈوری کو جا کر آگ لگا دے اور جا کر دربان کو بگا دے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے، اے سعد بلا تو بتا، اللہ نے انسان کو تو آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اپنے علاقے کے بڑے تک تمہاری رسائی ہے؟ کون سا پاکستان؟ عمر بیت المقدس والے تجھے بلا رہے، عمر اللہ اکبر تجھے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام اسلم ساتھ لے لیا، قلت اتنی تھی، بچت اتنی تھی، 2 سواریاں نہیں لی، 700 میل کا مدینے سے سفر تھا، بیت المقدس کا سفر تھا، آپ نے سواری ایک لی۔ دنیا کہہ رہی تھی 700 کلومیٹر کا سفر کیسے کرے گا، 700 میل کا سفر کیسے کرے گا؟ فرمایا صرف سواری نہیں، عمر کے پاس اس کی ٹانگیں موجود ہے، آدھے رستے سوار بیٹھے گا، آدھے رستے غلام بیٹھے گا، آدھے رستے حاکم بیٹھے گا، غلام بیٹھے گا۔ 2 سواریاں بیٹھ نہیں سکتی، حالانکہ ایک اونٹ پر 2 سواریاں بیٹھ سکتی تھی۔ 7 مہینے کا کھانے پینے کا راشن لیا کہ کسی امیر کے دروازے پہ سوائے اللہ کے میں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مدینے سے راشن لے کے چلے، ایک سواری کی جگہ راشن رکھ دیا اور دوسری سواری کی جگہ غلام کو بٹھا لیا، آدھا رستہ غلام چلا، پھر غلام بیٹھا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ جب مدینہ طیبہ سے نکل کر میرے عزیزو بیت المقدس کی باؤنڈری آئی، اس وقت جب حدود آئی تو میرے عزیزو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے استقبال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ جو کرتا تھا اس کے 17 پیمند لگے ہوئے تھے، صحابہ اکرام نے کرتا آگے کر دیا اور کہا عمر تیری مہربانی، پیروں کو ہاتھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کرتا پہن لے۔ تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جا رہا ہے، دنیا کیا کہے گی کہ مسلمانوں کے حکمران کے پاس نہ کرتا کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی رائے کو آگے رکھ کر کرتا پہن لیا، ان کی خواہش کو آگے رکھ کر تن سے کرتا پیمند والا اتار دیا اور نیا کرتا پہن لیا، سواری پر بیٹھ کر ابھی 2 قدم سواری آگے چلی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ نیند کا غلبہ غالب ہو گیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تجھے کیا ہو گیا، تو نے محمد کی غریبی کو چھوڑ کر محمد کی غریبی کو چھوڑ کے امیری اختیار کر لی۔ عمر عزت دے گا تو اللہ اسی لباس میں عزت دے گا۔ آنکھیں کھلی، زاروں قطار ہو کے کہنے لگے ہو یارو تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ وہ نیا کرتا اتارا اور پیمد والا کرتا پہن لیا، اور یہ پہن کے جب بیت المقدس کے دروازے پہ گئے، جتنے چابی برادر تھے سارے کے سارے آئے، کوئی پرچہ ہاتھ میں لے کے آیا، کوئی رکا ہاتھ میں لے کے آیا، کوئی کتاب ہاتھ میں لے کے آیا، مصافحہ بعد میں کیا، سلام بعد میں کیا، جی آیا نو ویلکم بعد میں کہا، صد بسم اللہ بعد میں کہا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کے پیمند گننے لگ گئے، ایک ان میں کہنے لگا یہ عمر ہو نہیں سکتا، تو نے چہرے سے پہچانا، مونچھوں کے بلوں سے پہچانا، گنی داڑھی سے پہچانا، قداور شخصیت سے پہچانا کہ نہیں
इस किताब में तो लिखा हुआ है मोहम्मद के उमर के कुर्ते पे 17 पेमंद है, ये 16 पेमंदों वाला उमर का कुर्ता नहीं हो सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, फरमाया फिक्र न कर, मेरे कुर्ते पे 17 पेमंद है, 16 पेमंद कुर्ते के दामन पे सामने लगे हुए और एक पेमंद गर्दन के पीछे लगा हुआ है। रब्बे अकबर की कसम, 17 पेमंद वाला कुर्ता 22 लाख के मुरब्बा मील के हुक्मरान के तन पे देखा। जल्दी जल्दी बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे की ताली की चाबियां लेके आ गए। फरमाया उमर तेरे से लड़ना हलाकत है, तेरे से लड़ना शिकस्त है। उमर हमारी किताबों में लिखा है एक दरवेश आएगा, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी कदमों में होगी, ताज और तखनीके होंगे, पूरी दुनिया को फतेह करते हुए बैतुल मुक़द्दस फतह करेगा। उमर तेरे साथ हम किसी किस्म की जोरावरी नहीं कर सकते, अज़ाने देना तेरा काम है, खुदा की मखलूक को अल्लाह के जो आगे झुकाना तेरा काम है। खुदाए पाक की कसम, आज इस पाकिस्तान के बनने का मकसद ये था, अल्लाह अकबर, के चटाई पर बैठकर मेरे अजीजों हुकूमतों के फैसले होते, लेकिन मेरे अजीजों में क्या करूं, अल्लाह अकबर, मैं किसके हाथ के ऊपर अपना खून तलाश करूं। ये पाकिस्तान तो मेरा अजीजों मकसद ये था, अल्लाह करे पाकिस्तान की आवाम को ये नजारा भी नसीब हो जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा हुआ है, नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत, मुजाहिदीन ख़त्मे नबूवत, हाफ़िज़ीन ख़त्मे नबूवत, शुहदाए ख़त्मे नबूवत। पाकिस्तान का मतलब क्या? जोर से, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। गली नगर नगर उमर उमर, गली गली नगर नगर उमर उमर, नारे तकबीर। खिलाफत राशिदा का निजाम अगर कायम हो गया तो ये दुनिया के टटपूंजे खुदा की कसम इन्हें हमें से नाक की तरह टिश्यू पेपर में साफ करके फेंक देंगे। इनका रोब, इनका दबदबा अल्लाह की कसम मोहम्मद के गुलामों की जूती के नीचे है। आज प्रोटोकॉल शाबा अजी क्या करें, इतना बड़ा ओहदा होना चाहिए, होना चाहिए। तेरा ओहदा एक तरफ, मोहम्मद के गुलाम उमर का ओहदा एक तरफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ जुमे के दिन मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जुमा पढ़ाने के लिए आए। उमर अल्लाह अकबर, ये बातें यहाँ नहीं चलेंगी। का क्या हुआ, देर क्यों की? ये मस्जिद खचाखच भरी पड़ी है, सारे नमाजियों से अव्वल से लेकर आखिर तक मस्जिद भरी पड़ी है। ए उमर, तेरी देर से आने की वजह क्या? जब तक वजह नहीं बताएगा मोहम्मद का गुलाम तुझे मिंबर पर चढ़ने नहीं देगा। बताओ वजह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ठंडा सांस भरा, आंखों से आंसू निकलने लग गए। पर मैं अल्लाह भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, बात तेरी हो रही है, तेरी बीवी का जिक्र कहां से आ गया? का यही तो, सुन तो सही। अल्लाह भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का। ओ मेरे भाई, मेरी बात सुन तो ले, ये मेरे तन के ऊपर कपड़ा है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कुर्ता कोई नहीं। 7 दिन यही बेपना कर फैसले कर पहन के फैसले करता हूँ। 8वें दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ाकर जुमे के दिन ये कुर्ता उतार कर अपनी बीवी को दे देता हूँ। वो कुर्ता धोती है, सुखाती है, जुमे की नमाज तक कुर्ता सूख जाता है। आज अल्लाह भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, वो कुर्ता धोना भूल गई। जब मैंने देखा कुर्ता गंदा है तो खुद अपने हाथों से कुर्ता धो दिया और उसको निचोड़ दिया। चटक चटक कर उसमें से पानी निकाल निकाल कर उस कुर्ते को खुश करते करते मेरे कंधों में दर्द हो गया। मेरे भाई यकीन नहीं आता, कुर्ता पकड़ के देख ले, गीला कुर्ता पहन के आ गया। देर आने से आने की वजह यह थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदमों में बैठ के रोने लग गए। सहाबा किराम अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख कर रोने लग गए। कहा उमर, अल्लाह की कसम, तेरे किरदार पर, तेरी हुकूमत पर हरफ उठाना मकसद नहीं था, बल्कि सिलावाली को बताने का मकसद ये था। हुक्मरान ऐसा होता है, उमर जिंदगी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्या पता तेरा बुलावा पहले आ जाए, क्या पता हमारा बुलावा पहले आ जाए। अगर मेरा बुलावा आ गया उमर, वहां जाकर तेरी वकालत करूंगा और आमना के लाल से कहूंगा, जिस उमर को मांग मांग कर धरती पर छोड़ के आया है, जब वो इंसाफ करता है और किरदार दिखाता है, वही किरदार हमें कुरान के वर्गों के अंदर नजर आ जाता। ये पाकिस्तान चाहिए था। अगर इसी तरह तुम्हारी अयाशिया रही, इसी तरह तुम्हारे प्रोटोकॉल पर तुम्हारी ज़हनियत गंदी होती रही, खुदा पाक की कसम, तुम खत्म नबूवत के अकीदे की क्या हिफाजत करोगे? तुम अपनी इज्जतों की हिफाजत भी करना खो दोगे। मेरे उठो मुसलमानों, बैठने का वक्त नहीं, ना कानून हाथ में लेने का वक्त है। खबरदार, हमने इस मुल्क को भी बचाना है और इस मुल्क को भी बचाना है, लेकिन ये मुल्क उस वक्त बचेगा जब आमना के लाल की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। लाख मुल्क पाकिस्तान क्यों ना हो, लाख मेरी इज्जत क्यों ना हो, लाख मेरी बेटियों की इज्जत क्यों ना हो,
میری ماں، میرے دادے، میرے نانے، ان کی ساری عزت ایک طرف، آمنہ کے لال کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پوری قادیانیت سن لے، پوری قادیانیت آنکھیں کھولے، اپنے وہ سوراخ جو تمہارے بند ہیں تم ان کو بھی کھول کے سن لو۔ خبردار فاطمہ کے ابا کی پگڑی کی طرف سوچ سمجھ کے انگلی اٹھانا، رب اکبر کی قسم ہے، پاکستان تو دور کی بات ہے، دھرتی کے اوپر تمہارا سانس لینا مشکل کر دیں گے۔ ہمیں تمہارے اسپتال نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری طبی میڈیکل سہولیات نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے جوس اور دوسری کمپنی کی پروڈکٹ نہیں چاہیے۔ یہ تمہاری سوغاتیں جوتی کی نوک پر آمنہ کے لال کی عزت کی جگہ کسی کی عزت برداشت نہیں کریں گے۔ میرا تاج و تخت ختم نبوت، 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 نعرہ تکبیر۔ یہ عزم لے کر، یہ ہمت لے کر، یہ حوصلہ لے کر، یہ مشن لے کر، یہ نظریہ لے کر، یہ سوچ لے کر، جس طرح پولیو کی مہم ہوتی ہے، جس طرح تبے دق اور کالی کھانسی کی مہم ہوتی ہے، جس طرح کسی ملک کے اندر کسی چیز کی مہم ہوتی ہے، انشاءاللہ سنی قوم کا بچہ بچہ ہاں کسی جماعت سے، ہاں کسی طبقے سے یا کسی فرقے سے ہے، انشاءاللہ ہو مسلمان، ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، انشاءاللہ یہاں سے عزم ارادہ لے کے اٹھیں گے، انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے اور حضور کی ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ امنگ اور یہ سوچ بچے بچے میں، مردوں میں محنت کریں گے، عورتوں میں محنت کریں گے۔ خبردار تمہارے ویزے، تمہاری دوسری ملکوں کی، تمہاری جو ہے وہ نیشنلٹی پیر کی جوتی کے نیچے، تمہارے لالچ، تمہارے مکان، تمہارے پیسے، تمہارا آسان قسطوں پہ کاروبار جوتی کے نیچے آمنہ کے لال کی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ میں عمل کی توفیق